جی خداوند میں جازیل ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام عزیزوں کی خدمت میں پاسٹر راشد کا سلام پہنچے. عزیزوں آپ دیکھ رہے ہیں جازیل ٹیلی ویژن اور آج جازیل ٹیلی ویژن پر خدا کے خادم پاسٹر گلفام انجب تشریف فرما ہے جو میرے روحانی استاد بھی رہے ہیں. میں نے ان کی زیر سرپرستی کچھ وقت خداوند کے کلام کو سیکھا اور میں نے بہت برکت پائی ہے اور میں پر امید ہوں کہ آج جب آپ بھی ان کی معرفت کلام مقدس کی چند باتیں سنیں گے تو آپ بھی ضرور برکت پائیں گے. جی سر آپ کی آمد ہمارے لیے ہمارے چینل کے لیے ہماری پوری ٹیم کے لیے باعث مسرت ہے. ہم آپ کو جازیل ٹیلی ویژن پر خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو پاک صاحب, خداوند آپ کو برکت دے. میری طرف سے تمام دیکھنے سننے والے بہن بھائیوں کی خدمت میں سلام. میں پاک صاحب آپ کا شکر گزار ہوں, آپ کی ٹیم کا بھی. آپ نے مجھے موقع دیا تاکہ آج میں آپ کے ساتھ مل کر خدا کے بیٹے یسوع کی بادشاہت کی وسعت کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں, اور میری دعا ہے کہ خدا آپ کو اور کثرت سے برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. جی اچھا سر, میں آج کل دیکھ رہا ہوں جو کہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, یعنی کہ ہر شخص جو ہے اپنا یوٹیوب پر اپنا چینل بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو جس طرح میں بھی ایک چینل کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, آپ بھی ایک چینل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ کا بھی چینل ہے, میں دیکھ رہا ہوں اور میں واچ کر رہا ہوں اسے, ایریل کے نام سے آپ کا بھی چینل ہے یوٹیوب پر. تو سر میں جاننا چاہوں گا کہ ہمارا چینل جو ہے وہ با مقصد ہونے چاہیے, اور میں جاننا چاہوں گا کہ سر آپ نے ایریل نام رکھا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا؟ جی پاسٹر, فرسٹ آف آل یہ سپیلنگ وہی ہے لیکن یہ لفظ ایریل نہیں ہے, لفظ اریل ہے. تو جب ہم یسایہ کی کتاب اور اس کے 29ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اریل جو ہے یہ یروشلم شہر کا ایک نام ہے, اور اس کا مطلب ہے خدا کا شیر. ٹھیک ہے, تو اریل جو ہے اس واسطے اس چینل کا نام میں نے رکھا ہے کیونکہ یہ میرے بیٹے کا بھی نام ہے. تو اریل یعنی خدا کا شیر. تو جو خدا کا شیر ہے اس کی خدمت, اس کی زندگی, اس کا کام بے خوف ہونا چاہیے. تو اس واسطے میں نے اپنے بیٹے کے نام پر اس چینل کو تشکیل دیا ہے, اور میرا چینل کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ چونکہ میں ایز اے بائبل ٹیچر خدمت کو سر انجام دیتا ہوں, لیڈرشپ ٹریننگز میں کرواتا ہوں, اور خدا کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے کتابیں لکھنے کا بھی فضل بخشا. تو بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور 200 سے زیادہ گیت بھی ہیں میرے پاس. زبردست. بائبل کالج میں جب آپ نے وہاں پر اسٹوڈنٹ تھے, آپ نے دیکھا کہ اکثر اسٹوڈنٹس کو میں اپنی لکھی ہوئی کتابیں ہی دیتا تھا. بے شک. تو میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جن خادموں کو توڑے دیے گئے ان میں سے ایک خادم ایسا تھا جس کے پاس ایک توڑا تھا, اور اس نے جا کر اس توڑے کو چھپا دیا. اور جب مالک نے حساب مانگا تو مالک نے کہا, نکمے اور شریر نوکر, کیا تجھے واجب نہ تھا کہ تو اسے ساہوکاروں کو دے دیتا اور جب میں آتا تو میں آ کر حساب لے لیتا. تو اس آیت نے مجھے جوڑا, اور میں نے یہ سوچا کہ اگر میں اپنی خدمت کا جائزہ لوں تو میرے پاس تو 10 توڑے ہیں, اور جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے میں دبا کر بیٹھا ہوا ہوں. تو کیوں نہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہو, کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر میں آزادی کے ساتھ اس کلام کو جو خدا نے مجھے دیا ہے میں خدا کے لوگوں کے ساتھ بانٹ سکوں. بہت زبردست. تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں یوٹیوب چینل کا آغاز کروں, اور اس کا آغاز میں نے اس بات سے کیا کہ میں ہر روز صبح کے وقت 10 سے 15 منٹ کا خدا کا کلام جو ہے وہ بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. پیچھے جو اس کے مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہر دن کا آغاز خدا کے بابرکت کلام سے کریں. آمین. بہت زبردست. ہمارے دن کا آغاز خدا کے کلام کے وعدوں کے ساتھ, خدا کے کلام کی برکتوں کے ساتھ ہو, اور سارا دن ان برکتوں کا احساس آپ کے ساتھ رہے اور آپ خدا کی پہچان میں بڑھتے چلے جائیں. تو اس واسطے میں نے اس چینل کا آغاز کیا جس کا نام اریل ایونجیلیکل منسٹری اینڈ بائبل انسٹیٹیوٹ ہے. میں تمام دیکھنے سننے والے بہن بھائیوں کو کہوں گا کہ آپ نیٹ پر سرچ کریں, آپ ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں. خداوند آپ کو برکت دے. اچھا, تو سر نئے سال کے اندر جیسا کہ ہر شخص کی زندگی کے اندر جب نیا سال آتا ہے تو کوئی نہ کوئی ویوز, کوئی نہ کوئی مقصد ان کے ذہن کے اندر ہوتا ہے, یا کوئی نہ کوئی ویژن لے کر وہ نئے سال کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو آپ اس نئے سال کے اندر اس بار کیا ویژن لے کر داخل ہو رہے ہیں؟ کیا چرچز کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں, کلیسیا کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ میرا جو ویژن ہے وہ سادہ سا ویژن ہے.
وہ یہ ہے کہ ہم کلیسیا کو پڑھے لکھے خادم مہیا کریں، آمین. ایسے بہن بھائی جو خدا کے کلام کو جانتے ہوں، زبردست. وہ بہن بھائی جو کلام کی روشنی میں اچھے مسیحی بن سکیں، کلام کو جاننے والے ہوں، ایک اچھا باپ، ایک اچھا بھائی، ایک اچھا بیٹا، ایک اچھا خاون، ایک اچھی بیٹی، ایک اچھی ماں، ایک اچھی بیوی، ایک اچھی بہن. تو یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہے جب وہ خدا کے کلام سے واقف ہوں گے. بے شک بے شک. اس واسطے میں نے اس ٹیچنگ چینل کا آغاز کیا ہے تاکہ جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے میں یسوع مسیح کا دیانتدار خادم ہوتے ہوئے وہ ساری چیزیں خدا کے لوگوں تک پہنچاؤں. تو میرا جو فوکس ہے یا میرا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ 2024 میں ہم اس گول کے ساتھ داخل ہونا چاہتے ہیں کہ ہم آنے والے دنوں میں بائبل اسٹڈی کی کلاسز شروع کریں، زبردست. ٹیچنگ سیشنز ہوں، اور بہت سارے میرے بائبل کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، بیٹیاں، بیٹے، بہنیں، بھائی. تو میں چاہتا ہوں وہ پروگرام کی ہوسٹنگ کریں، وہ کلام سنانے کے لیے تیار ہوں، بائبل ٹیچنگ کے لیے ان کو تیار کیا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے زیادہ خادم ہوں گے، جتنے زیادہ مزدور ہوں گے، اتنا اچھا کام ہوگا. بے شک. تو اس واسطے میں ان تمام بہن بھائیوں کو جو خدا کے کلام کو مزید سیکھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ سب کو دعوت دیتا ہوں. اس میں مشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ہم سب یسوع مسیح کے بدن کا حصہ ہیں، یسوع مسیح کی دلہن ہے. تو آئیں مل کر اس آخری زمانہ میں یسوع مسیح کے بدن کے لیے، یسوع مسیح کی بادشاہت کی وسعت کے لیے کام کریں. تو سب کو یہ دعوت ہے کہ وہ خدا کے کلام کو سیکھیں اور ہم مل کر خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینے والے بنیں. جی بہت خوب سر. میں پر امید ہوں کہ تمام سننے والوں نے اس گفتگو سے بہت برکت پائی ہوگی. میں خود بھی، میری رائے یہی ہے کہ جتنے لوگ اس آواز کو سنیں اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور خدا کے خادم ان سے آپ خدا کا کلام سیکھے. خدا نے بہت برکتوں سے نواز رکھا ہے، اور میں نے جب تک ان کی زیر سرپرستی میں خدا کے کلام کو سیکھا میں نے بہت برکت پائی ہے. اور میں آپ کو بھی یہ ہدایت دینا چاہوں گا کہ آپ بھی خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے پاسٹر صاحب سے، سر سے ضرور رابطہ کریں. اور کچھ کتابیں جو ہیں وہ سر نے لکھی ہیں جو جن کا انٹروڈیوس ہم کروانا چاہتے ہیں. جی سر. فرسٹ آف آل یہ چند دن پہلے میں نے ایک کتاب لکھی ہے، مجھے ایک میپ ملا، اور یہ میپ جو ہے یہ آپ دیکھیں تو یہ ایک میپ ہے جو مجھے ملا. اور پھر اس میپ کے اوپر استثنا کی کتاب میں سے ایک آیت لکھی ہوئی تھی، قدیم ایام کو یاد کرو اور نسل در نسل کے برسوں پر غور کرو. تو میں نے اس بات کو سوچا کہ نسل در نسل کے برسوں پر ہم نے غور کرنا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے. میں دعا میں ٹھہرا، میں نے خدا سے رہنمائی مانگی، اور جب خدا سے میں نے رہنمائی مانگی تو خدا نے میری بند عقل کو کھولا، مجھے حکمت بخشی، اور میں نے یہ کتاب بائبل کی تواریخ، یہ 444 پیجز کی کتاب ہے، یہ فرسٹ والیوم ہے، اور ابھی اس کے 4 والیوم اور میرے ذہن میں ہیں. تو یہ آدم سے شروع کر کے پہلی صدی میں کلیسیا کے اختتام تک ہر سال میں کیا کچھ ہوا ترتیب وائز اس کو میں بیان کروں گا اس میں. تو یہ پہلا والیوم ہے جس کے 444 پیجز ہیں، اور اس کو تاریخ کو 2 نقطہ نظر سے دیکھا گیا ہے. خادمین جو ہیں وہ اس کتاب کی روشنی میں درست تاریخ تک پہنچ سکیں گے. کوئی بھی واقعہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ اس کو 2 طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں. پہلے نمبر پر کہ یہ واقعہ آدم کے کتنے سال بعد وقوع میں آیا، اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ خداوند یسوع مسیح سے کتنے سال پہلے وقوع میں آیا. تو یہ پہلا والیوم ہے جو آدم سے لے کر قوم بنی اسرائیل کے مصر میں آنے تک کی تاریخ کا احاطہ کرتا ہے یا ان سالوں کا بیان کرتا ہے. تو آپ ضرور اس کو پڑھیں. اگر کوئی بہن بھائی اس کتاب کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے. میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0311218081. اس کے بعد یہ بائبل سروے کی کتابیں ہیں جو میں نے 4 والیومز ہیں خداوند یسوع مسیح کے حیات پر. جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ میں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں. یہ بائبل سروے کی کتابیں ہیں، 4 والیوم ہیں اس کے. اولڈ ٹیسٹامنٹ سروے 1-2، نیو ٹیسٹامنٹ سروے 1-2، مسیح کی حیات اقدس، اعمال کی کتاب، روح القدس کے بارے میں تعلیم، بائبل کے بارے میں تعلیم. تقریباً 22 کتابیں ہیں جو میں نے لکھی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کلام جو ہے یہ اور خادموں تک پہنچے تاکہ وہ درست تعلیم کے ساتھ، ایگزیکٹ انفارمیشن کے ساتھ
कलीसियाओं के लिए बायसे बरकत बन सकें। इसके अलावा एक और किताब जिस पर मैंने काम किया है वो है रूह एजबल कलीसिया में। ये एक इवल स्पिरिट है, शैतानी रूह है, और ये किस तरह से कलीसियाओं को, खानदानों को तबाह करने पर तुली हुई है और कलीसियाओं में किस तरह से काम कर रही है। हम आने वाले दिनों में अपने चैनल पर उसको भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और एक और किताब जो मैं लीडरशिप पर लिख रहा हूं वो भी हम आने वाले दिनों में अपने चैनल पर प्रोग्राम्स को शुरू करेंगे। इसके अलावा हम मुख्तलिफ चर्चिज में, कलीसियाओं में ILI को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं सिंध कोऑर्डिनेटर होते हुए मुख्तलिफ चर्चिज में 3 रोजा ILI की लीडरशिप ट्रेनिंग का एहतमाम करवाता हूं, और जो बहन भाई इस लीडरशिप ट्रेनिंग को लेते हैं उसके बाद फिर उनको नेशनल ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान के बड़े शहरों में 5 स्टार होटल्स में जाने का मौका मिलता है, जिसमें जो जरूरतमंद खादमीन होते हैं, जो अफोर्डेबल नहीं होते, उनको हम रेंट भी देते हैं, रिहाइश भी देते हैं। तो जो बहन भाई लीडरशिप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, बाइबल स्टडी करना चाहते हैं, खुदा के कलाम में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो जरूर हमसे राब्ता कर सकते हैं। इसके लिए आप पास्टर राशिद गिल साहब से भी राब्ता कर सकते हैं। ये मेरे साथ ही होते हैं बहुत सारी लीडरशिप ट्रेनिंग्स में, इन्होंने पढ़ाया भी है। और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप ना सिर्फ हमारे चैनल को बल्कि पास्टर साहब के चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, एक दूसरे का भार उठाएं। आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूं, मूसा की शरीयत में 613 हुक्म थे, और अगर कोई शख्स एक हुक्म को तोड़ता तो वो पूरी शरीयत को तोड़ देता था। लेकिन यीशु मसीह की शरीयत में सिर्फ एक ही हुक्म है, और वो ये है, याकूब के खत में लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ, यूं मसीह की शरीयत को पूरा करोगे। तो जो बेड़ा इन्होंने उठाया है, इनका भार उठाएं, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इनकी हौसला अफजाई होगी। हमने जो बेड़ा उठाया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी हौसला अफजाई होगी।